السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ ناظرین کرام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ سورہ کہف کے آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے مال کے فتنے کا بیان کیا ہے، اسی کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے ایک آدمی کو باغ دے رکھا تھا، کھجور کا باغ تھا، انگور کا باغ تھا، اور اس باغ کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری تھی، اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے اس کو دولت سے نوازا، اس کے ذہن و دماغ کے اندر غرور پیدا ہو گیا، وہ ناشکری میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تم سے مال میں زیادہ ہوں، میرے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، میرے پاس جتھا بھی بڑا ہے، میرے پاس مال بھی ہے، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور میرے پاس لوگوں کی جماعت بھی ہے، لوگ میرے پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، تمہاری میرے سامنے کوئی ویلو نہیں ہے، میں تم سے بہت بڑا ہوں، میرے پاس بڑی عزت ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، خوبصورت جو اللہ رب العالمین نے اسے باغ سے نوازا تھا، جس کے اندر کھجور، انگور، کھیتی باڑی کے باغیچے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کو نوازا تھا، تو اس میں داخل ہوا۔ دخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، غرور میں تھا، تکبر میں تھا، اطراء کا داخل ہوا۔ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نعمت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، تاکہ اللہ رب العالمین اسے نوازے اور دے، لیکن اس نے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ لوگو، اگر تم نے ناشکری کا مظاہرہ کیا تو میرا عذاب ہے، اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ اور دے گا اور مزید بڑھاوا دے گا، لیکن ناشکری کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ نے جو دیا وہ بھی چھین لے گا۔ جب اس نے اپنے دوست، اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں ہیں میرے پاس، وما ظن الساعہ، اللہ اکبر، اتنا غرور میں مبتلا ہوا، اتنے تکبر میں مبتلا ہوا، اس نے کہا وما اظن الساعہ، کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ وما ظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا۔ کہا کہ قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم بھی ہوئی، میں اللہ کے پاس گیا بھی، تو اللہ رب العالمین مجھے اس سے بہتر دے گا اور اس سے بڑھا کر دے گا۔ اس طرح کفریہ جملے اس نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اس کا بھائی، اس کا دوست، جس کا ساتھی جو مسلم تھا، اس نے سمجھایا کہ بھائی دیکھو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تمہاری کوئی ویلو نہیں تھی، اس وحدہ لا شریک نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہیں حیات و زندگی بخشی، ہونا تو یہ چاہیے تم اللہ کے شکر گزاری کرو، اللہ کے نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، اور اپنی زبان سے کفریہ جملے نہ ادا کرو۔ اگر وہ رب العالمین چاہے تو تمہارے باغ کو خاک میں ملا دے، تمہاری عزت و آبرو کو لمحے بھر میں مٹا دے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہاری کوئی ویلو نہیں تھی، تم ایک معمولی قطرہ تھے، اس قطرے سے اللہ نے تمہیں حیات بخشی، تم اسی ذات کی ناشکری کرتے ہو۔ اور اگر یہ جو پانی تمہارے باغ کے اندر ہے، جس سے تمہاری فصلیں تیار ہوتی ہیں، جس سے تمہارا باغ سیراب ہوتا ہے، وَأُحِيطَ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے اس کو پانی وَأُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، اگر اس کے پانی کو اللہ نیچے کر دے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی پانی اوپر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے دوست نے سمجھایا، لیکن اس کے دماغ میں
غرور پیدا ہو گیا تھا، تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا، عجب کا شکار ہو گیا تھا وہ آدمی. سمجھ میں بات نہیں آئی. بالآخر انجام کیا ہوتا ہے ناشکری کا؟ اللہ کی نعمتوں پر تکبر و غرور کرنے کا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اللہ نے اس کے پھلوں کو گھیر لیا اور اس کے باغ کو خاک میں ملا دیا، اوندھے پلٹ دیا اس کے باغ کو. سارے پھل، سارے درخت اوندھے ہوئے پڑے تھے. اب وہ افسوس کرنے لگا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ ناشکری نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے غرور نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے ناشکری نہ کی ہوتی. اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر اللہ نے ہم کو مال سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، دولت شہرت اللہ نے دی ہے ہم کو، تو ہم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہم اچھا استعمال کریں، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں، غریبوں مسکینوں کا خیال کریں، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں. کیونکہ جب مظلوم کی بد دعا عرش سے جا کے ٹکراتی ہے تو اللہ رب العالمین کا غصہ، اللہ کا غضب کے ہم شکار ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری دولت کو، ہماری شہرت کو، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رحم الرحمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.